الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن في عالم الإنسان كل له ميدان وليس أعلى شان من حملة القرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتی. رات کی قسم جب وہ ڈھانپ لے اور دن کی قسم جب وہ روشن ہو جائے. اور جو اللہ نے مرد اور عورت پیدا کیے ہیں، کنٹراسٹ دکھا رہا ہے نا اللہ تعالیٰ کہ رات اور دن کا کنٹراسٹ اور مرد اور عورت کا کنٹراسٹ. ان کی قسمیں کھا کر مقسم بھی کیا ہے کس بات پر؟ ان سعیکم لشتی، تمہاری کوششیں ڈائیورس ہیں. اب پہلی قسم کی کوشش کیا ہے؟ فاما من اعطا، جس نے سخاوت سے مال دیا غرباء و مساکین کو، واتقا، اور بچ بچ کر چلا، وہ کنزرویٹو ایٹیٹیوڈ. اور نمبر 3 کیا ہے؟ وصدق بالحسنی، اور جب باہر سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سچی بات بتائی، اچھی بات بتائی، تو اس نے اس کو بھی سچا قرار دیا، صدق، تصدیق کر دی. انعام کیا ہوگا؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو ہم اس کے لیے آسانی تک پہنچنا آسان بنا دیں گے، آسانی کے موٹر وے پر چڑھائیں گے کہ فٹافٹ جنت پہ پہنچ جائے. اس کے بالکل برعکس وَأَمَّا مَن بَخِلَ، جس نے بخل سے کام لیا، وَاسْتَغْنَى، اور بے پرواہی سے چلا، اس نے وہ تقوی والا انداز اختیار نہیں کیا، پرمیسیوزم، ایوری تھنگ از رائٹ، ایوری تھنگ از اوکے، جھوٹ بولو سچ بولو ڈزنٹ میک اینی ڈفرنس، چوری کرو دھوکہ دو ڈزنٹ میک اینی ڈفرنس. اور آن ٹاپ آف دیٹ کذب بالحسنی، اس نے اچھی بات جب سامنے آئی باہر سے تو اس کو بھی جھوٹا قرار دیا. یہ کردار ہے حضرت ابوبکر اور حضرت خدیجہ کا، اور یہ کردار ہے ابو لہب کا. بخیل بھی تھا، چور بھی تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا تایا ہونے کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا. تو نتیجہ کیا نکلا؟ ہم اس کے لیے مشکل میں پھنسنا آسان بنا دیں گے. موٹر وے پہ چڑھ جائے، جہنم کے موٹر وے پر، اور فٹافٹ جا کے مشکل میں پھنس جائے. 2 کردار اور سمجھ لیں تو ہدایت کا پورا قانون سمجھ میں آ جائے گا. ایک کردار ابو جہل کا، ہی واز اے ویل ریپیوٹیڈ مین، کہ وہ ویل ریپیوٹیڈ مین تھا، اچھی اس کی ریپوٹیشن تھی، کوئی اس کے کیریکٹر میں کوئی بری چیز آپ نہیں پہچانیں گے. اسلام سے پہلے اچھی شہرت کا مالک تھا. یعنی اس نے جو کہا، جب اس سے ان پرائیویٹ کسی نے پوچھا کہ کیا محمد جھوٹے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہتا ہے نہیں. تو پوچھنے والے کا پھر مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ جی ہم نے حاجیوں کو کھانے کھلائے، انہوں نے کھانے کھلائے، بنو ہاشم نے، تو ہم ان سے بڑھ کے کھلائے. انہیں خیمے لگائے تو ہم نے ان سے بڑھ کے لگائے. آج اگر ہم محمد کو اللہ کا رسول مان لیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ہمیشہ کے لیے بنو ہاشم کے غلام ہو جائیں. یہ نہیں ہو سکتا. آج کی زبان میں کہوں کہ اسی رائی ہیں وہ جٹیں تے جی انہوں من لگے تو اسی جٹائیں تھلے لگ جائے، یہ نہیں ہو سکتا. آج یہی ہے ہمارا سارا حال. کیا ہوا؟ یعنی 2 سٹیپ وہ آیا حضرت ابوبکر کے ساتھ، اور پھر کانٹا بدلا ہو ادھر آ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، نتیجہ کیا نکلا؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، جہنم میں چلا گیا فٹافٹ بھاگتے ہوئے. اس کے برعکس کردار ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم کوئی زیادہ تفصیل تو نہیں جانتے، لیکن ایک شخص کے جو اپنے شہر کے بیسٹ پرسن کو قتل کرنے کے لیے گھر سے نکل آئے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کامنٹ کریں گے؟ کوئی اچھا گمان تو نہیں کریں گے، اچھے الفاظ میں تو یاد نہیں کر سکتے آپ اس کو. یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یعنی وہ پہلے 2 سٹیپ تو یوں سمجھیے کہ وہ ابو لہب کے ساتھ تھے. یعنی یہ ڈیٹیل اگرچہ نہ بھی ہو کہ وہ بخیل تھے کہ نہیں تھے، اور کوئی ابو لہب تو چور بھی تھا، بخیل بھی تھا، چور بھی تھا، اور پھر اس نے یہ راستہ اختیار کیا. حضرت عمر یوں سمجھے کہ پہلے 2 سٹیپ میں آپ یوں کہہ لیں ادب کے ساتھ کہ کوئی ان کی شان میں گستاخی نہ ہو، پہلے 2 سٹیپ میں ان کے ساتھ نہیں تھے. لیکن پھر جب حق سامنے آیا پہلی دفعہ، یعنی 5-6 سال تو انہوں نے لوٹ ہی نہیں کیا تھا کہ محمد کیا کہہ رہے ہیں، اور نکلے کس لیے قتل کرنے تھے؟ ایک ہی نے سارا مدینے دے مکے دے شہر دے وچ طوفان برپا کیتا ہے، پیو پتر دے خلاف کھلوتا ہے، بھرا بھرا دے خلاف کھلوتا ہے، میں کنڈا کڈ ہی آواں جا.
اب جب گئے ہیں راستے میں جا رہے تھے ننگی تلوار لے کر، تو راستے میں ابو نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے. انہوں نے کہا کدھر خیر نے؟ انہوں نے کہا میں ذرا کنڈا کاٹی ہوں. کدھر؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہوں نے کہا کہ وہ باز کری پہلے اپنے گھر دی خبر لے. تو حضرت عمر نے کہا کہ کیوں میرے گھر میں کیوں ہے؟ انہوں نے کہا تیری بہن فاطمہ اور تیرا بہنوئی سعید ابن زید وہ تو اس پر ایمان لا چکے ہیں، مارنے سے پہلے انہوں نے جا کے مارا. تو حضرت عمر نے رخ بدلا اور اس بجائے بیدار ارقم جانے کے سیدھے گئے حضرت سعید کے گھر. اور ادھر سے سورۃ طٰہٰ نئی نئی نازل ہوئی تھی، ابتدائی آیات. حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آیات انہیں پڑھا رہے تھے. آواز باہر آ رہی تھی تو باہر سے لگا تڑی ایسی تیسی. انہوں نے ان کو تو چھپا دیا، کہیں دروازہ کھولا نہ آؤ دیکھا تایا حضرت عمر نے مارنا شروع کر دیا سعید ابن زید کو. یہ معاشرہ بڑا عجیب تھا. یعنی ایک طرف عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی، لیکن عورت پر ہاتھ اٹھانا مرد اپنی توہین سمجھتا تھا. تو بیچ میں حضرت فاطمہ آئیں، فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ایک تھپڑ حضرت عمر نے ان کو بھی مارا. اچھا اس نیلے پر دیلا مارا حضرت فاطمہ نے. انہوں نے کہا عمر جو مرضی کر لو، اب ہم یہ دین چھوڑنے والے نہیں ہیں. عمر وہ شخص تھا کہ جس کے سامنے کبھی مکے کا کوئی جوان بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کر سکا. اس نے تارپیڈو کا کام کیا اور عمر کا پھوک ساری نکال دی اور ایک دم بیٹھ گئے کہ اچھا دکھاؤ تو صحیح تم پڑھ کیا رہے. تب حضرت فاطمہ سمجھ گئی کہ تیر نشانے پہ لگ گیا. میں نے کہا جی آپ ناپاک ہیں، ہم آپ کو قرآن شریف نہیں دے سکتے، غسل کریں. پہلے غسل کر کے آ گئے اور سورہ طٰہٰ کی آیات پڑھی. طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ. دل نے گواہی دی کہ یہ تو اللہ کا کلام ہے، تو فوراً کلمہ پڑھ لیا وداؤٹ اینی ریزرویشن. یعنی یوں سمجھیے کہ پہلے دو سٹیپ میں ان کے ساتھ نہیں تھے، انہیں وہ ان کے ساتھ تھے. پھر کانٹا بدلا، حق سامنے آیا تو صدق بالحسنی، اچھی بات کی تصدیق کر دی. نتیجہ کیا نکلا؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ. تو ہم نے ان کے لیے آسانی پر پہنچنا آسان بنا دیا. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ. اور جب وہ گرا گڑھے میں تو اس کا مال کسی کام نہیں آیا. إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ. بے شک ہمارے ذمے ہے راستہ دکھانا، جو ہم نے دکھا دیا. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ. اور دنیا اور آخرت کے ہم مالک ہیں. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ. تو میں نے تمہیں ایک بھڑکتی ہوئی آگ سے خبردار کر دیا ہے. لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَىٰ. اس میں نہیں جھلسے گا مگر وہ جو انتہائی بدبخت ہے. شقی، بدبخت اور اشقا سب سے زیادہ بدبخت. الذی کذب وتولی. یعنی وہ جو تین چیزیں تھیں نا، اعطاء، تقوی اور کذب بالحسنی، ان میں سے ورس کیا ہوئی یہاں پر؟ جس نے جھٹلایا. حضرت عمر پہلے ساتھ نہیں تھے لیکن تصدیق کر دی تو ان میں شامل ہو گئے. تو وہ بدبخت کون ہے؟ الذی کذب وتولی، جس نے جھٹلایا اور منہ موڑا. وسیجنبھا الاتقی. اس سے بچا لیا جائے گا سب سے زیادہ متقی شخص. یہ کون ہے؟ مفسرین کا تقریباً اجماع ہے کہ حضرت ابوبکر ہے. امام رازی رحمۃ اللہ علیہ تو کہتے ہیں کہ سورۃ اللیل ہی سورۃ ابی بکر رضی اللہ عنہ، کہ سورۃ اللیل سورۃ ابوبکر ہے اور اس کے بعد سورۃ الضحیٰ ہے، اور سورۃ الضحیٰ ہی سورۃ محمد، اور سورۃ الضحیٰ جو ہے وہ سورۃ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کہ یہ جو اگلی دو صورتیں آ رہی ہیں سورۃ الضحیٰ اور سورۃ الم نشرہ، ان دونوں کی خاص بات یہ ہے کہ ان دونوں میں اول تا آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے واحد کے صیغے میں خطاب ہے. پہنچیں گے تو میں آپ کو نوٹ کراؤں گا انشاءاللہ. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَىٰ. اس سے بچا لیا جائے گا سب سے متقی. الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ. وہ جو مال دیتا ہے پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے، اپنا تزکیہ کرنے کے لیے. اب حضرت ابوبکر صدیق کا دفتر فضیلت دیکھیے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر اپنے گھر میں جھاڑو لے پھیر کے آ گئے. امیہ بن خلف حضرت بلال پر ظلم کرتا تھا، اس کے منہ مانگی قیمت دے کر خریدا اور آزاد کر دیا. ہجرت کے لیے تیاری ساری کی ساری کس نے کی ہے؟ حضرت ابوبکر نے کی ہے. وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ یہ پیمنٹ کروں گا میں، لیکن انہوں نے تو اپنی طرف سے سارا کچھ خرچ کیا نا اس پر. تو حضرت ابوبکر صدیق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اللہ کے رسول یہ سب کچھ آپ ہی کا تو ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یہ جو ہجرت کا وہ سفر ہے
اس کا جو اجر و ثواب ہے خود اس میں حصہ ڈالنا چاہتے تھے. تو الذی یؤتی مالہ یتزکا، جو مال دیتا ہے پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے، وما لأحد عندہ من نعمت تجزی، اور یہ نہ سمجھنا کہ اس کے ذمے کسی کا کوئی قرض ہے، کوئی احسان ہے جس کو وہ ری پے کر رہا ہے. الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، وہ دیتا ہے صرف اور صرف اپنے رب اعلیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے. وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور عنقریب وہ خود بھی خوش ہو جائے گا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ.